سڑکوں پر لڑائی یا ایوانوں میں زور آزمائی، حکومت کو گھر بھجوانے کی حکمت عملی پر پی ڈی ایم میں اختلافات۔ بلاول بھٹو، اختر مینگل، آفتاب شیرپاؤ اور بی این پی ان ہاؤس تبدیلی کے حامی مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، عبد المالک بلوچ اور اویس نورانی نے مخالفت کر دی۔ نون لیگ کا پی پی چیئرمین سے نمبر شو کرنے کا مطالبہ۔ ہم اپنے اتحادیوں کو اس اسٹریٹجی پہ منائیں گے کہ ہمیں وار کرنا ہے تو اسمبلی میں کرنا ہے، عدم اعتماد کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کے خلاف، عدم اعتماد کٹ پتلی اسپیکر کے خلاف، یا عدم اعتماد نااہل سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف۔ اگر بلاول بھٹو صاحب کے پاس ایسے نمبرز ہیں تو وہ ضرور پیش کریں جس سے وہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایک ہی راستہ ہے جس پر چلنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن لانگ مارچ کرنا۔ لانگ مارچ کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کے لیے صرف کہ یہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے آئیں، سینٹ کے الیکشن کے بعد آئیں۔ پرامن جلوس کی آپ کو اجازت ہوگی، اگر قانون کو ہاتھ لیں گے قانون آپ کو ہاتھ لے گا۔ بلاول بھٹو بالغ ہو گیا ہے، بلاول بھٹو نے ٹھیک کہا ہے، بھٹو نے ٹھیک کہا ہے، عدم اعتماد قانونی اور ان کا آئینی حق ہے، اور اس نے کہا یہ جلسوں سے تو کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔ عدم اعتماد والی بات ٹھیک، بلاول بھٹو بالغ ہو چکے۔ شیخ رشید کی لاہور میں پریس کانفرنس، پرامن احتجاج میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ستم کرو گے تو ستم کریں گے۔ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ سے متعلق سوال پر جواب۔ جسٹس عظمت ان کو قبول نہیں ہے تو بتائیں کس کو کون قبول ہے؟ چودھری افتخار قبول ہے، ان کو جسٹس قیوم قبول ہے۔ بالآخر اس کیس نے بڑے پیمانے پہ اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اور اگر جس کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے اس کا تعلق کسی طرف سے کیوں بھی نہ ہو، اس کو پھکی ملنی چاہیے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ گرم، شیخ رشید کی پھر پینیما 2 بننے کی پیش گوئی، جو بھی قصوروار ہو اسے پھکی ملنی چاہیے۔ اپوزیشن کو جسٹس عظمت سعید پر اعتراض ہے تو کیا جسٹس قیوم اور جسٹس افتخار چودھری کا نام دے دیں؟ وزیر داخلہ کا سوال۔ اتحادیوں سے مثالی تعلقات اور سینٹ الیکشن میں حکومت کو کوئی مشکل نہ ہونے کا دعویٰ۔ براڈ شیٹ معاملے نے این آر او کی سیاست آشکار کر دی۔ قومی دولت لوٹنے والے احتساب سے نہیں بچ سکتے۔ پی ڈی ایم کی تحریک سے جان نکل چکی، منتخب حکومت گرانے کے خواہش مند خود ہی عوام کی نظروں سے گر گئے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز۔ تابعداری، تاریخی نااہلی اور نالائکی کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے۔ اناڑیوں کے باعث دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا، وطن عزیز نے ایسے دن کبھی نہیں دیکھے۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ حکمرانوں نے جہاز کی لیز جمع نہیں کرائی، براڈ شیٹ کی رقم فوری بھجوا دی۔ ہر نیا سکینڈل تبدیلی سرکار کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ احسن اقبال کی تنقید، 3 سال سے چور چور کا شور مچانے والا چور پکڑا جا چکا، اب سزا دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ فورن فنڈنگ پر چلنے والی جماعتوں پر پابندی لگائی جائے، رانا ثناء اللہ کا مطالبہ۔ 3 سال سے چور چور کا شور بچانے والا چور جو ہے وہ اب پکڑا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن میں اس چور کا اعتراف جرم جو ہے وہ موجود ہے۔ اب اعتراف جرم کے بعد چیف الیکشن کمشنر کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے باسوائے اس کے کہ ان کو جو ہے وہ سزا دی جائے، ان سے ایک ایک پیسے کا اور ان کے ایک ایک عمل کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا۔ پی ڈی ایم کی طرف سے ایک شور شرابہ، چائے کی پیالی کا طوفان جو ہے وہ برپا کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب نے کھل کے آ کر ان کی کرائی گئی گیند کو جو ہے وہ اٹھا کے گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا۔ انہوں نے کہا کہ آ جائیں، تمام لیڈرشپ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اپنی اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کا میڈیا کے سامنے جو ہے وہ حساب کروا لیتے ہیں۔ فورن فنڈنگ پر پی ڈی ایم کا شور شرابہ بلا جواز، وزیر اعظم نے ان کی بال اٹھا کر باہر پھینک دی۔ ان کے پارٹی اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ سے پیسہ آیا۔
اب حساب دینے سے ڈر رہے ہیں؟ فاروق حبیب کی فیصل آباد میں میڈیا ٹاک۔ نہیں ہو سکتی، رپورٹ جمع ہونے کے بعد کھلی سماعت ہوگی، الیکشن کمیشن کی پھر وضاحت۔ پی ڈی ایم بغیر منزل کا کارواں، مخالفین پہلے استعفے دے رہے تھے، پھر لانگ مارچ کی بڑکیں لگائی گئی، اب عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، انہیں اپنی منزل کا ہی علم نہیں، حکومت گرانے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، شاہ محمود قریشی کی تنقید۔ پرچی والے شہزادے نے بھانپ لیا کہ حکومت پریشان نہیں ہے، مخالفین کی دکان خالی ہو چکی، اب ایک دوسرے کو ہی فریب دے رہے ہیں، فردوس عاشق آوان کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزراء کی لاہور میں بڑی بیٹھک، سیاسی صورتحال اور امن و امان سے متعلق تبادلہ خیال، پنجاب اور وفاق کے درمیان مربوط تعاون پر اتفاق، قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہر صورت ناکام بنائی جائے گی، عثمان بزدار، شیخ رشید اور پیر نور الحق قادری کا عزم۔ علی زیدی اور مراد علی شاہ کی سیاسی جنگ شدت اختیار کر گئی، وزیر اعلیٰ سندھ کا طرز عمل قابل مذمت، شائستگی کی تمام حدود پھلانگ کر وزیر اعظم کو خط بھجوایا گیا، صوبے میں لوٹ مار کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا، مراد علی شاہ کی چٹھی کے جواب میں وفاقی وزیر کا بھی عمران خان کو خط۔ وزیر اعظم کو لکھا گیا خط کسی اور کے ہاتھ کیسے لگا، میڈیا کو کیسے جاری ہوا، سندھ حکومت نے ہمیشہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، میٹنگ میں تلخی کی بات بھی کسی سے شیئر نہیں کی گئی تھی، علی زیدی کی سیاسی غیر سنجیدگی سے سب واقف ہیں، سعید غنی کا رد عمل۔ انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں، پولنگ عملے کی 2 مراحل میں تربیت ہوگی، الیکشن کا شیڈیول فروری کے دوسرے ہفتے جاری ہونے کا امکان۔ نیب کا انکوائری پر دفعہ 23 کے تحت اکاؤنٹ بلاک کرانا خلاف قانون قرار، اثاثے منجمد کرنا ہو تو دفعہ 12 کے تحت آرڈر کیے جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، سابق صدر سندھ بینک بلال شیخ کو ذاتی اکاؤنٹ استعمال کرنے کی اجازت۔ ملائیشیا میں پی آئی اے کا طیارہ ضبط ہونے کا معاملہ، لندن ہائی کورٹ میں سماعت، پی آئی اے نے پیریگرین ایویشن چارلی کمپنی کو $70 لاکھ ادا کر دیے، فریقین کے وکلاء قومی ایئر لائن کے خلاف کسی حکم کے بغیر پوری ادائیگی پر متفق، معاملہ طے کرنے کے لیے مزید وقت بھی مانگ لیا۔ کورونا مزید 43 جانیں لے گیا، 24 گھنٹے کے دوران 1927 نئے مریض رجسٹرڈ، ملک بھر میں 5,30,818 شہری مہلک وائرس سے متاثر۔ پنجاب میں اسپتالوں کی جانچ پڑتال کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم، ڈاکٹر یاسمین راشد کنوینر مقرر، ایم ایس اور عملے کی غفلت، غیر حاضری برداشت نہیں کی جائے گی، ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے، صوبائی وزیر صحت کی ہدایت۔ اسلام آباد میں اسامہ ستی قتل کیس، گرفتار پولیس اہلکاروں کا مزید 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، ملزمان کو 2 روز بعد انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ ازلی دشمن کی دشمنی پھر بے نقاب، را کی سرپرستی میں چلنے والا نیٹ ورک پکڑا گیا، سندھ اور بلوچستان میں 15 سے زائد دہشت گردوں کی موجودگی کا انکشاف، حکام کو انڈین فنڈنگ کے ثبوت بھی مل گئے۔ ٹرمپ کی جان نہ چھوٹی، مواخذے کی کارروائی 8 فروری سے شروع ہوگی، سابق امریکی صدر کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات کا دفاع کرنا ہوگا، ٹرائل کے دوران سینٹ میں معمول کی کارروائی بھی جاری رہے گی۔ دنیا صحافت کو بڑا دھچکا، مشہور امریکی صحافی لیری کنگ 87 برس کی عمر میں چل بسے،
کورونا کے باعث لاس اینجلس کے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ملک کے اکثر علاقوں میں شدید سردی کی لہر، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج، مری، ناران، سوات اور کالام میں وقفے وقفے سے برف باری، اسکردو میں پارہ -8 تک گر گیا۔ کراچی میں کرکٹ کے رنگ، مہمان اسکواڈ کا قرنطینہ ختم، دونوں ٹیموں کی نیشنل اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس، سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات، پاک جنوبی افریقہ پہلے ٹیسٹ کا 26 جنوری سے آغاز۔ اٹھائیسویں نیشنل اسکی چیمپئن شپ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے نام، سلالم اور جوائنٹ سلالم کیٹیگری کے دونوں طلائی تمغے ایئر فورس نے جیت لیے، آئس ہاکی کے فائنل میں جی بی اسکی ایسوسی ایشن فاتح۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.